क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला आसमान से तो एक ही तरह का पानी बरसाता है, मगर उससे जैतून, खजूर और अंगूर जैसे मुख्तलिफ जायकों वाले फल कैसे पैदा फरमाता है? और रात के अंधेरों में सितारों का असल राज क्या है? और समंदर हमारी दो ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है? पहली हमारे पेट के लिए, दूसरी हमारी जीनत के लिए। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आएं, और कोई बात जो दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह नहल के दूसरे रुकू में दीगर नेमतों का जिक्र है। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम, वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी को नाजिल किया। मिन्हु शराबुन, उसी से तुम्हारा पीना है। अगर यह आसमान से पानी नाजिल ना होता तो फिर होता ही है कि जमीन के अंदर जो पानी के जखीरे हैं, नहर, दरिया, कुएं, सब खुश्क हो जाते और समंदर का पानी हमारे पीने के काबिल नहीं होता। वमिन्हु शजरुन फीही तुसीमून, और इसी पानी से तुम दरख्तों को सैराब करते हो और फिर उन दरख्तों के जरिए तुम जानवरों को चराते हो। तो तुम्हें जो जानवरों की नेमतें मिली हैं वो दरख्तों के जरिए मिली हैं, और दरख्त जो है बारिश के जरिए मिले हैं। तो यूं समझ लीजिए कि तुम्हारी पूरी हयात का जो जरिया है वो बारिश है। बारिश बंद हो जाए तो फसलें खत्म हो जाएंगी, बागात खत्म हो जाएंगे, दरख्त खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जानवर जो है वो जिंदा नहीं रहेंगे, फिर तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। यूम भी तु लकुम बिजरा, इस पानी से तुम्हारे लिए अल्लाह ताला खेती पैदा फरमाता है। वह जैतून और जैतून, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन चीजों का जिक्र किया गया वो तमाम चीजें इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुफीद हैं, उनमें जैतून भी है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत समझकर जैतून का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वन नखीला, और खजूर, वल अनाब, और अंगूर, वमिन कुल्ल समवात, और हर किस्म के फल। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून, बेशक इसमें जरूर निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, और तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर किया, यानी तुम्हारे फायदे के लिए इन चीजों को बनाया। वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, वन्नुजूम, और सितारे, मुसख्खरातुम बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए जरूर निशानियां हैं। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया उसके मुख्तलिफ रंग हैं। फूल, फल, खेती, दरख्त, पौधे, तमाम चीजों के रंग कितने मुख्तलिफ। इसी तरह जानवरों के, मछलियों के, परिंदों के कितने प्यारे प्यारे रंग हैं। इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें जरूर निशानी है। लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, उस कौम के लिए जो याद करने वाली है। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा, वही है जिसने दरिया तुम्हारे काबू में कर दिया। दरिया, समंदर, कभी कभी वो बेकाबू होता है। ये हमें बताया जाता है कि अल्लाह चाहे तो हर वक्त ये बेकाबू रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वरना ये हमारे काबू में, हम उसको सफर करते हैं। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खाओ। और इससे मुराद फुक़हा अहनाफ के नजदीक मछली है। वतस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, और इससे तुम जेवर निकालते हो, हीरे, जवाहरात और दीगर जेवरात जिन्हें तुम पहनते हो। वतरल फुल्का, और तुम देखते हो कश्तियों को, भारी जहाजों को। मवाखिर फीही, वो इसमें पानी को चीरती हुई चलती है। वलितब्तगू मिन फदली, ये सब इसलिए ताकि तुम बैठकर सफर करो और अल्लाह की रोजी तलाश करो।
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین میں لنگر ڈالے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ زمین کانپے نہیں، اس میں جنبش نہ ہو، اس لیے پہاڑ اس میں رکھے گئے. وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ. راہ پا جاؤ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں معلوم ہو اور رب کی تمہیں معرفت حاصل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پوری زمین ایک ہی جیسی ہوتی تو پھر نہ ملکوں کی شناخت ہوتی، نہ شہروں کی شناخت ہوتی، نہ محلے کی شناخت ہوتی. اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو، اس بات کو سمجھنا ہو، تو میدان مینا میں جا کر سمجھ لیجیے. سارے خیمے ایک جیسے، ساری گلیاں ایک جیسی. ذرا آگے پیچھے نکل گئے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے خیمے میں جانے کی، کیونکہ وہ علامتیں وہ اتنی مختلف نہیں ہیں، وہ ساری گلیاں ایک جیسی لگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائیں. وہ علامات، اور اللہ نے علامتیں رکھی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارے اللہ نے بنائے جن سے وہ راستہ پاتے ہیں، کہ ستاروں کے جھرمٹ سے رات میں راستے کا تعین کیا جا سکتا ہے. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ ان بے جان جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ یہ تو چند نعمتوں کا ذکر ہے. اگر تم صرف گننا چاہو نعمتوں کو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ بار بار کہتا رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سارے جسم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کہ سانس جب اندر جائے تو یہ الگ نعمت ہے اور باہر نکلے تو الگ نعمت ہے. اندر نہ جائے تب بھی زندگی ختم اور باہر نہ نکلے تب بھی زندگی ختم. تو جب وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، تو سانس وہ اندر بھی لے لے گا اور باہر بھی نکالے گا. تو دو نعمتیں جمع ہوئی اور شکر ایک کا کیا. تو فرماتے ہیں سانس کی نعمت کا بھی شکر نہیں کر سکتے تو پورے جسم کی نعمت کا شکر کیسے کریں؟ اور پھر علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے جو بات کہی، سبحان اللہ، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، فضل اور اس کی رحمت سے جائے گا. فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی آدمی مزدوری کے لیے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں صبح سے لے کر رات تک تمہیں مزدوری کرنی ہے، یہ کام کرنا، یہ 500 روپے لے لو. اب بتائیے، شروع میں ایڈوانس آپ نے پیمنٹ کر دی، 500 روپے آپ نے اسے دے دیا. اب جب رات ہوتی ہے تو اس کو جو آپ نے کام دیا تھا، جو 500 روپے آپ نے دیے تھے، اس 500 روپے کا اس نے حق ادا نہیں کیا. تو بتائیے آپ اسے انعام دیں گے یا اس پر ناراض ہوں گے؟ تو حضرت علامہ بیضاوی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرتے ہی اربوں اور جو خربوں سے زائد نعمتیں دے دی. ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہی کتنی نعمتیں دی، ہم پیدا ہوئے تو سر سے لے کر پاؤں تک کتنے آزادی دیے. تو ہمیں اب جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ان نعمتوں کے شکرانے میں کر رہے ہیں، لیکن ہم ساری زندگی عبادت کریں ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا حق تو ادا کر نہیں سکے تو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. اور جہاں تک شکر کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے اپنی زندگی کے 70 سال ایسے گزارے کہ پہاڑ پر گزارے، اور 70 سال میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا. آپ نے فرمایا جب یہ مر گیا اور کل بروز قیامت جب یہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا. تو وہ کہے گا مالک اگر تیری رحمت ہی سے جنت میں جانا تھا
تو پھر اتنی میری عبادت کا فائدہ؟ دو روایتیں ہیں، میں دوسری سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی آنکھ نکالو اور ایک طرف نیکیاں رکھو اور دوسری طرف آنکھ رکھو، وزن کر لو کہ آنکھ کا اس نے حق ادا کیا کہ نہیں۔ تو ایک آنکھ رکھی جائے گی اور اس کی نیکیاں دوسرے پلے میں رکھی جائیں گی، تو آنکھ کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بے حساب نعمتیں دی، تو ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکا 70 سال کی عبادتوں سے، تو اب بتا کہ تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وہ کہے گا مالک و مولا، واقعی میں تو مجرم ہوں کہ میں تو ایک آنکھ کا بھی شکر ادا نہ کر سکا، حق ہی ادا نہ کر سکا، تو مالک و مولا اب تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما۔ بات یہ ہے کہ حقیقت میں شکر تو کوئی بجا لا نہیں سکتا، حق ادا کر نہیں سکتا، مگر جب انسان رب کی فرما برداری کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اسے وہ اپنے فضل سے، رحمت سے جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں جو مشقت ہوتی ہے، اس مشقت پر اگر ہم دنیا میں کسی سے اجرت لینے جائیں تو شاید اس پر کوئی ایک پائی اجرت نہ دے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے تو اس کی ہمیں اجرت کون دے گا؟ کوئی دے گا مزدوری اس کی؟ ہم اگر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے میں 2 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، تو اس 4 منٹ کی اس مشقت پر ہمیں کوئی 5 روپے بھی نہ دے۔ لیکن رب کا کتنا کرام ہے، وہ راضی اگر ہو جائے تو وہ جنت عطا فرمائے گا جو دنیا سے 10 گنا سے بھی زیادہ جنت عطا فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور جو اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، ان جھوٹے خداؤں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، بے جان پتھر ہیں۔ یہ جھوٹے خدا جو انہوں نے بت کی شکل میں بنائے ہیں، یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے بے حس پتھروں کی پوجا کرنا، انہیں خدا اور الہ سمجھنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ رب العالمین ہمیں شاکر بنائے، ہمیں فرمانبردار بنائے، اور اس زندگی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آج کی ان آیات نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز، یعنی آسمان سے برستا پانی، زمین سے اگتے پھل، سمندروں سے نکلتی نعمتیں اور ستاروں کی روشنی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہیں۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں اللہ کی بیان کردہ نعمتیں میں سے کس نعمت نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا، اور سورہ کے آخر میں کون سی بات آپ کے دل کو چھو گئی؟ جو کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآنی تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور تکبر میں رہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔